جادو کہتے ہیں کہ بے محنت نتائج کے حصول کی خواہش کی ضرورت نے جادو کو جنم دیا. نہیں جنم دیا جادو کو. یس جنم دیا. اچھا. تو جہاں پر ہمیں یہ معلوم کر لینا چاہیے جب کہ رکاوٹ ہے، بندش ہے، سحر ہے، جادو ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے، اگر چیک کروانا کوئی چاہے تو اسے کروانے میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آج تک یہ لکھا ہو کلینک کا، یہ روحانی کلینک ہے، یہاں پہ جادو ٹیسٹ ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوا. جی کبھی نہیں ہوا کیونکہ ہماری گورنمنٹ اس کی اجازت نہیں دیتی. آپ مجھے ٹیسٹ کون کرتا ہے؟ دیکھیں ٹیسٹ روحانیت میں، اسپرچویلٹی میں اور علم ٹیسٹ، اس میں یہ علم کی نوعیت پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کی کوئی مشینری ہوتی ہے. اس کے حروف، اس کی مشینری اس کے ہی حروف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی مشینری اس کے اعداد ہوتے ہیں. اس کی مشینری جو ہوتی ہے وہ جس کو کہتے ہیں کچھ منتر ہوتے ہیں، کچھ آیات ہوتی ہیں، بلکہ واضح طور پر اس کی سب سے بڑی مشینری قرآن مجید ہے، فرقان الحمید ہے. معوذتین پڑھے ہم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہو کہ مجھ پہ جادو ہے یا نہیں ہے تو وہ اس لیبارٹری میں جائے گا اور اس کو ٹیسٹ کرنے والا جو ڈاکٹر ہوگا وہ روحانی طور پہ کچھ آیات پڑھے گا اور یہ بتا دے گا کہ آپ پہ جادو پچھلے 6 ماہ میں ہوا ہے یا نہیں ہوا. میں بتاتی ہوں، کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی لیبارٹری انسان خود ہے جو قرآن پڑھا ہوا ہے. وہ معوذتین پڑھ کر اگر اس کے جسم میں کوئی ایسی بیماری یا اسے کچھ محسوس ہوتا ہے. آپ دکانیں بند کروائیں گی؟ آپ کہہ رہی ہیں جائیں نہ کہیں، گھر میں بیٹھے معوذتین پڑھ لے اور اپنے آپ کو خود جان لے. نہیں دیکھیے، دکانیں بند کروانے کی بات نہیں. قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک علم سے بڑھ کر ایک علم والا دنیا میں موجود ہے، لیکن طریقہ ہمیں ضرور جو درست ہے وہ اپنانا چاہیے. بالکل. پروین آپا بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ ہیں. پروین آپا، یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل جادو ہی ہے یا ہر چیز جو ہے وہ جادو ہی ہے؟ کن چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جادو ہے؟ یہ بیماری جادو ہے، یہ ناکامی جادو ہے، کاروبار بند ہو گیا جادو ہے، یا میری اپنی ناکامیاں یہ غلط فیصلے ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا یہ جادو ہے، یا میں خوبصورت ہی نہیں ہوں، مجھے کوئی چوز ہی نہیں کرتا؟ تو پھر کیسے پتہ چلتا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل جادو جو ہے نا انسان کے چہرے پہ جب ظاہر ہوتا ہے، جب اس کی پلکیں جھکی ہو جاتی ہیں، آنکھیں کم کھلتی ہیں اور ہاتھ پیر شل سے ہو جاتے ہیں اور ڈل سے، یعنی کہ وہ فٹنس پہ نہیں رہتا. تو پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ماتھے پہ انگلی رکھ کے اور کچھ پڑھ کے کہ اللہ اس کو کیا ہوا ہے. تو اس میں سے جب ہم مراقبے کرتے ہیں نا، مراقبے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، تھرڈ آئی سے، تو ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ اس کے اوپر ہے کیا چیز، کوئی چیز چڑھی ہوئی ہے یا کوئی بد نظر ہے اس کو. تو ساری چیزیں ہمیں آنکھ سے دیکھنے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور کون سے کلر کے. پروین آپا، اگر میں صحیح آپ کی بات سمجھ رہا ہوں تو آپ یہ فرما رہی ہیں کہ آپ ماتھے پہ انگلی رکھیں گی اور آپ کچھ پڑھیں گی، جو بھی آپ پڑھیں گی، قرآن ہوگا یا کوئی منتر ہوگا، جو بھی پڑھیں گی، اور آپ ٹرانس کی حالت میں، میڈیٹیشن کی حالت میں جائیں گی تو آپ کو ٹیلی ویژن کی طرح وہ نظر آ جائے گا. ایسے ہی ہے جیسے میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں. بالکل. وہ کلرڈ ہوتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے؟ وہ کلر ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز نا رنگین بنائی ہے، بلیک اینڈ وائٹ کچھ نہیں ہے. جس کی آنکھ کی کمزوری ہوگی اسے بلیک اینڈ وائٹ نظر آئے گا، جس کی آنکھ طاقتور ہوگی وہ فل کلر دیکھے گا، جیسے کلر ٹی وی ہوتا ہے. اچھا، یعنی کہ اگر کمزور جادو ہوگا تو بلیک اینڈ وائٹ میں نظر آئے گا، اگر کمزور جادو نہیں، کمزور آنکھ جس کی کمزوری اگر کسی کے اندر ہے تو آنکھ کمزور، ہاں وہ بلیک اینڈ وائٹ دیکھے گا. جتنا بڑا بابا ہوگا اور ٹرانس میں جانے کے قابل ہوگا، اس کی جو ایچ ڈی کوالٹی ہے اتنی بہتر ہوگی. میں اور کیا لفظ استعمال کر سکتا ہوں؟ ہاں. اور کوئی ایکس رے کی طرح دیکھتا ہے، چل رہا ہوگا، ایکس رے کی طرح بھی دیکھتے ہیں لوگ. ان کو نا تصویری نظر نہیں آتی، ایکس رے دیکھتے ہیں وہ لوگ شروع میں، پھر بعد میں وہ ٹھیک ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہوتا ہے؟ نہیں، وہ ان کو خیال نظر آئے گا نا ایکس رے میں شباہت کا اسے پہچانے گا. جب وہ پورا پازیٹیو نظر آئے گا تب وہ سمجھے گا کہ کیا ہے، لیکن وہاں پرچھائیاں دیکھے گا وہ.